بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو بے حد شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کو، گناہ دو قسم سے ہوتے ہیں، ایک انجانے میں ہوتے ہیں، ایک جان بوجھ کر ہوتے ہیں۔ آج بہت کم گناہ ایسے ہیں جو انجانے میں ہو رہے ہیں، تقریباً گناہ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کو پھر ایک چانس بھی دیا، ایک موقع عنایت فرمایا، ایک مہلت دی، تاکہ بندے اللہ کے دربار میں اس چانس، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو پاک کر کے جب بھی موت آئے گی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا، اللہ بندے سے کہے کہ میرے بندے، میں تجھ سے کیا حساب لوں، جبکہ تو دنیا کے اندر توبہ کیا، میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حساب تو اس کا ہوتا ہے جس کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، اگر ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، کیا تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا؟ الہ العالمین، میں نے پڑھا، کیا تو نے نہیں سمجھا؟ ہاں پروردگار، سمجھنے میں کچھ غلطیاں ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے میں میرے نیک بندوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آفر، یہ چانس کیوں دیے؟ جواب صاف صاف ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی، بولیے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بعد میں آئے گی بات، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں ذرا اس کا جائزہ لے لیں۔ سب کو دعویٰ ہے نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہاں یقیناً دعویٰ، لیکن میرے دوستو، اللہ سے ہم جس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، معاف فرمائیں، حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی زبان بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ سے جس محبت کا، جس انداز سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ایسا دعویٰ کسی لڑکی کے ساتھ کرتے تو اس کے جواب میں ہم کو جوتے پڑتے۔ سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون سا تھی چھکرا، کون سا تھی چھکری کو آئی لو یو بولیا، کیا بولیا؟ انہیں فوراً جواب میں کیا کہے گی؟ ایک رشب کی ہنگوٹی لا کو دیجیے، وہ تیری بولتی بھائی مجھے جو آئی لو یو بولا تو بھی مجھے آئی لو یو بول، تو ہنگوٹی کیا پوچھتی؟ ارے تمہارا آئی لو یو کتنا پکا اور سچا ہے یہ جب یہ چکری آزماتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اللہ آزمائے گا نہیں؟ دوستو، دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو سمجھو، اور اس زمانے میں تو آخرت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جو اس زمانے میں منکر تھے، اس زمانے میں گھٹنے ٹیک کر قبول کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کسی موقع پر عرض کیا، آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث غیر مقلد، 90 شوشے چھوڑتے، کب بھی نماز برابر نہیں کرتے،
कब भी तुम्हारी अजान बराबर नहीं करते, कब भी तुम्हारा फिक़ह बराबर नहीं करते, क्या भी एक बराबर नहीं करते 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 एक गैर मुक़ल्लिद मुझसे आकर बोले, हजरत कौन भी मर गए, हमें कुरान पढ़े तो उनको पहुंचता क्या हजरत? पूछा। मैं समझ गया इन्हें वो उसका अंदाज ही अजीब था, समझ रहे हैं? आज ही सुबह को एक नौजवान पूछा, मुझे उसे भी समझ गया मैं फोन में, क्या फोन में पूछे तो मुझे सबको मालूम होता नहीं, समझ गए? हजरत आज की रात जगना जरूरी क्या? पूछा। आज की रात जगना क्या पूछता था तो मैं जवाब देता था, क्या कि वह मालूम नहीं उसे, उसके हाथ से उन्हें पूछ रहा है जगना जरूरी क्या बोलकर पूछा तो मैं बोला नहीं, वह भरक को उड़ को सो जा गया। जरूरी नहीं मेरे भाई आज की रात जगना, जैसे जरूरी नहीं है आज की रात जगना, वैसा आज की रात सोना भी जरूरी नहीं ना। सोना भी जरूरी नहीं ना। साल के इतने दिन जानवर सो सका सोता, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे ये शब बारात है, ये शब बारात। शब बारात का तो क्या? मुझे एक नौजवान पूछा था, हजरत शादी का तो क्या कहा? मैं पूछा शादी होगी क्या? तो 2 बच्चे हजरत कहा, 2 बच्चे के बाद अब पूछ रही सो। हर एक चीज का एक माना होता नहीं। निकाह जोड़ने को कहते हैं, शादी खुशी को कहते हैं। नौशो भी खुश, आरस भी खुश, नौशो वाले भी खुश, आरस वाले भी खुश। इस खुशी को फारसी में ट्रांसलेशन कर दिया गया, खुशी को फारसी में शादी कहते हैं। इसी तरीके से कभी पूछा मेरे भाई कि शब बारात किसे कहते हैं? शब कहते हैं फारसी में रात को, बारात कहते हैं नजात को। आज की रात छुटकारे की रात है, ये नजात की रात है, ये अल्लाह आजाद करते हैं जहन्नम से, मगफिरत की रात है आज। इसीलिए तो अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे बंदे मुझे मालूम है कि तू मौत से पहले आसमान को नहीं आ सकता, मेरी कुदरत में अर्श से आसमान को आ सकता हूं। मेरे आका ने फरमाया जब 15वीं शाबान की मगरिब शुरू होती है, अल्लाह अपने अर्श से पहले आसमान को आ जाते हैं। ये बंदा इतना कमजोर है कि 1 फीट ऊपर नहीं चढ़ सकता। अल्लाह की कायनात है, वो जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे रह सकता है। अपने अर्श से पहले आसमान को आ गया। क्यों आया? अगर आज की रात सोने की होती तो बंदों को कहता कि सो जाओ, हम मगफिरत करना जानते हैं। लेकिन अल्लाह को यह पसंद नहीं कि आज की रात उसके बंदे सोते रहे। अल्लाह फरमाते हैं खुशी के मौके पर कभी तू बीवी के साथ जागता था, कभी माँ के साथ जागता था, कभी दोस्तों के साथ जागता है। आज तेरे और मेरी मोहब्बत की रात है, तू भी जाग, मैं भी जागता हूं। पूछता है बंदा, हजरत आज की रात जागना जरूरी क्या? जरूरी नहीं मेरे भाई, कितने की रात आई, सोना भी जरूरी नहीं है। सोना है तो सो जा, जागना है तो जाग। लेकिन शैतान आज की रात न बन के जागने वालों को सुलाने का मिशन शैतान का है। आज जागने वालों को सुलाता कौन? आज शैतान। जो लोग अगर ये कहते हैं आज की रात की सनद सही नहीं है, आज की रात की हदीस ज़ईफ है, जागना जरूरी नहीं है, मस्जिद को जाना जरूरी नहीं है, दुआ मांगना जरूरी नहीं है, वो दरअसल शैतान की औलाद है जो उनके साथ हेल्पिंग कर रहे हैं। क्योंकि शैतान चाहता है कि आज किसी की मगफिरत न हो, अल्लाह ताला किसी को माफ न करे। एक एक को पकड़कर या तो रास्तों में लगा रहा है, या तो कब्रिस्तानों में लगा रहा है, या तो होटलों में लगा रहा है। अगर उसकी चाल यहां नहीं चलती तो किसी को बिस्तर के हवाले कर रहा है। मेरे दोस्तों, जरूरी तो नहीं है, लेकिन जागना अच्छा है। क्या फर्क हो गया, क्या नुकसान हो गया? तो मेरे हाल
ایسے ہی سوال کرنے والوں میں سے ایک نوجوان مجھ سے سوال کیا کہ حضرت مرے سو آدمیاں کو قرآن پڑھ کو بخش سکتے کیا؟ ہاؤ بھی بخش سکتے. جاتا کیا حضرت وہ کیا قوم رہنا؟ یہ وہ بھی منجد کئی کو پوچھتے ہی بولتا سمجھ. بنگلور کے اتنے مولوی صاحب چھوڑا کو منجد کئی کو پوچھتے ہی. اٹھا تو بھی پوچھتا, بیٹھا تو بھی پوچھتا, اچھے بھی پوچھتا, پوچھنے کے وقتہ بھی رہتے ہیں, پوچھنے کے موقع بھی رکھتے ہیں. نہیں کیا مجھے چھیڑنے بھڑکانے پوچھتا کی نہیں, مسئلہ پوچھنے پوچھتا کی حضرت بخش سکتے ہیں کیا بول کر پوچھ رہا اللہ کا بندہ. پھر وہی پوچھ رہا ہے کہ حضرت جاتا کیا؟ تب میں حساب ڈال لیا. انہیں غین کا تو معلوم نہیں, غیر مقلد کا شارٹ فارم. انہیں کیا ہو گیا؟ غین ہو گیا. میں بولا کیا بھائی تمہارے پاس موبائل ہے کیا؟ ہاں ہے. ایزی ریچارج ہوتا کیا؟ ہاں ہوتا ہے. تمہارے بھائی شیواجی نگر سے 100 روپے ڈالتے ہیں کیا؟ ہاں ڈالتے ہیں حضرت. تم نہ آتا کیا؟ آتا. جب وہاں سے انہیں 100 روپے ڈالا تو تیرے موبائل کو آ سکتا. بیوقوف, دنیا کی سیٹلائٹ یہ کام کر سکتی ہے, خدا کی قدرت تیرے قرآن کو مرحوم تک نہیں پہنچا سکتی ہے. دنیا کا سیٹلائٹ اس پاور تک پہنچا ہے کہ تیرے 100 روپے کو تیرے موبائل تک پہنچا سکتا ہے. خدا رب العزت کی قدرت ہے. انہونی کو ہونی کر دے, ہونی کو انہونی کر دے. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں کام نہیں کر سکتا اس کام کو میں کر سکتا. کوئی تنہا عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی, میں چاہوں تو پیغمبر کو مریم کے پیٹ سے پیدا کر سکتا ہوں. کوئی پتھر سے کیڑے کو نکال نہیں سکتا, میں چاہوں تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہوں. میری قدرت ہے یہ, میں مالک ہوں اس کا. یہ کائنات میری ہے, میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. خدا تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں پر شک کرنے والا یہ پتھر کی پوجا کرنے والے کافر سے بھی پتھر ہے. خدا کی قدرت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے. کیوں؟ یہ کتاب خدا کی ہے, یہ کتاب خدا کی قدرت ہے. شک نہیں ہے. نہیں کیسے نہیں ہونے کے کام آج ہو جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتے کام. میرے حال میرے دوستو عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, یہ چانس, یہ مہلت, یہ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم کو چاہتے ہیں اور ہم بھی اللہ کو چاہتے ہیں. لیکن ہماری چاہت پیور نہیں ہے, ہماری چاہت ڈپلیکیٹ ہے. اس پاک پروردگار سے ہم جھوٹی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہم کو پیدا کیا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے اور ہماری مغفرت کے ساز و سامان اور اوقات پیش کر رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ کون سا پکا سکہ ہے اور کون سا کھوٹا سکہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ دے مجھے چاہنے والے مسجد میں آ جائے اور نہیں چاہنے والے یا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسجد سے باہر نکل جائے, میرے دوستو نہ معلوم کہ اس وقت کون مسجد میں بیٹھا رہے گا. اللہ جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تو سچا پکا پیار کر یا نہ کر, یہ تیرا ظرف ہے, لیکن میں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ میرا ظرف ہے, اس لیے کہ میں تجھے پکی محبت کرتا ہوں. کیسی محبت؟ پکی محبت. موقع دے دیے اللہ تبارک و تعالی. کیا موقع دیے کہ ایک رات مل گئی, شب برات مل گئی, رونے والی رات مل گئی, گڑ گڑانے والی رات مل گئی. کس سے ملی؟ پاک پروردگار سے ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ آ گئے پہلے آسمان پر. جانتے ہیں کہ بندہ اوپر جا نہیں سکتا, اللہ خود نیچے اتر کر آ گئے ہیں. بندوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں
अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लह, है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। अल्लाह बहुत प्यारे हैं मेरे दोस्तों, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए बाज हजरात सूफिया ने फरमाया अल्लाह के एक एक नाम पर मोहब्बत टपकता है। अल्लाह के भी नाम ही एक ही चेक नाम नहीं, कई नाम ही अल्लाह ताला के, हमारे भी बहुत सारे नाम हैं। समझ में यही बात है, ये एक अच्छा नाम रहता है, 4 आड़े नाम रहते हैं हमारे। समझ में यही बात है, नाम अम्मा बाबा रखे सो एक रहता, आड़े नाम 4-5 रहते ही नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे नामों को भी हमारी जात को कोई ताल्लुक है ही नहीं, हमें कौन की हमारा नाम ही क्या की। लेकिन अल्लाह के भी बेहद हिसाब नाम है। अल्लाह के हर नाम पर मोहब्बत ही मोहब्बत। अल्लाह के नामों के जरे औसाफ आपके सामने पेश कर दूं। एक नाम आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का जाती नाम है, एक सिफाती नाम है रहमान और एक रहीम। रहमान किसे कहते हैं? जो बिन मांगे देने वाला, बिन मांगे देने वाली जात, चाहे वो मांगी देने वाली चीज छोटी हो या बड़ी हो, बिन मांगे देने वाली जात का नाम रहमान। आज की रात अल्लाह से मांगे, हमें नहीं मांगे, दिया कि नहीं दिया, इसी सिफत का नाम रहमान है। आज रात खाना खाए कि नहीं खाए, खाए, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह खाना खिला, नहीं, अल्लाह खिलाया कि नहीं खिलाया, इसी सिफत का नाम रहमान है। कपड़े पहने कि नहीं पहने, पहने, इसी सिफत, मांगे क्या अल्लाह ताला से, नहीं मांगे, इसी सिफत का नाम रहमान है। कपड़े पहने क्या बोलकर बोल रहा था, एक मसला याद आ गया, तुम्हारा हमारा नहीं। तो हजरत शाबान की 90 कपड़े पहन सकती हैं क्या? हाँ भी पहनो, मैं भी सिलाता हूं, मैं भी पहनता हूं। नहीं हजरत को सच भी घर में कौन भी मर गए तो कोसी भी ईद में 1 साल तक कपड़े पहनना नहीं कहते, नहीं तो मरहुमा आजुर्दे हो जाती कहते हैं कि उनके कपड़े क्या पहन रही है मैं, उनका कपड़ा जो था होगा वो उतना, आखिरी कपड़ा भी पहना दे। हमें कपड़े पहने तो हमारे दादा को क्या पेट का दर्द दे, ख्याति भी है नहीं मेरे दोस्तों। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, खुशी के मौके पर कोई रुकावट नहीं है। मेरे हाल अर्ज कर रहा था, बिन मांगे देने वाली जात का सिफाती नाम आता है रहमान। दे रहा नहीं अल्लाह ताला, कितने चीजें दिया है अब तक, और उम्मीद है कि हमारी मौत तक देता रहेगा। और मुझ जैसे गुनहगार का ईमान तो यह है कि हशर में हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, हम मगफिरत भी नहीं मांगेंगे। जैसे दुनिया में बिन मांगे वो रोजी रोटी देता था, हशर के मैदान में भी बगैर मांगे कि अल्लाह कहेगा कि हम तुम्हारी मगफिरत कर दी। रहमान पर पूरा भरोसा है, सिफत रहमान पर रखो खुदा पे भरोसा मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े हैं। रहमान एक माना आता है वो जात जो बिन मांगे देने वाली। रहीम का माना क्या है? रहीम वो जात को कहते हैं जिसके पास नहीं मांगते तो गुस्सा आ जाता है। अल्लाह को बहुत पसंद आता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। जब उसका बंदा उसके पास मांगता नहीं है तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। उससे भी ज्यादा गुस्सा अल्लाह को कब आता है? एक तो उससे मांगते नहीं, उसे छोड़कर किसी और से मांगते हैं तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जो भी मांगना, किससे मांगना? नहीं, सास के घर से। किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। वही जात है जो न मांगने पर उसको गुस्सा आता है कि मेरे बंदे ये पूरे खजाने में तेरे लिए बनाया हूं और तू आज मुझे छोड़कर किसी और से मांगता है। मुझसे मांग, मैं तुझे देने वाला हूं। छोटी चीज, बड़ी चीज, अच्छी चीज, सब मैं तुझे देने वाला हूं। एक नाम रहीम है।
اس کا مطلب ہی مانا آتا ہے کہ نہ مانگیں گے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. جب روزی روٹی نہیں مانگیں گے تو خدا کو غصہ آتا ہے. مغفرت نہیں مانگیں گے تو خدا کو کتنا غصہ آئے گا. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ سے ہم سب مانگیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے ہاتھ سے نکیل گر گئی, گھوڑے کو ہانکنے کی چھاتی گر گئی ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لاڈ لے, اسے اٹھانا بھی ہے تو پہلے اللہ سے مدد طلب کر. اللہ میری رسی گر گئی ہے, میں اٹھاتا ہوں. آپ پوچھیں گے وہ اٹھانے کے واسطے حضرت اللہ سے مدد کہیں کو مانگنا, تو اس کا جواب یہ ہے, کیا معلوم کہ اٹھانے سے پہلے تو اٹھ گیا تو اوپر سے نیچے اترنا نا, گھوڑا اونٹ سے نیچے اترنا نا. تم لگا بولیں گے حضرت ہم ٹچ نہیں, نہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے نہ کچر ہے, ہمارے پاس تو ایکٹیوا بھی پلسر ہے, اسے بھگانے کی رسی بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے. اوپر سے نیچے اترنا نا, اب نیچے سے اوپر والی چیز کو اٹھانا ہے. لمحوں میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, لمحوں میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ جس کی مدت اور وقت کو پھیلانا خدا جانتے ہیں, تو اوپر سے نیچے نہیں اترے گا. خدا نہ خواستہ تیرا خزاں کا فیصلہ ہو جائے, گھوڑا بھی رہ جائے گا, چھاٹی بھی بچ جائے گی, دونوں کے بیچ سے تو دنیا سے چلا جائے گا. پہلے اللہ سے مدد طلب کر کے, اللہ میری رسی گر گئی ہے, میں اٹھانا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے اللہ میرا بندہ رسی میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دیں گے, وہ اترے گا, رسی اٹھا لے گا, عمر بھی بڑھ گئی, رسی بھی مل گئی. جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو, اس لیے کہ اللہ کے ایک ایک نام پر محبت ہی محبت. اور ایک نام میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ کئی ناموں کے معنی اور مطلب اور اس کے واقعات تمہارے سامنے پیش کرنا ہے. اور ایک نام آتا ہے غفور. کیا نام آتا ہے؟ غفور. بعض لوگ ایسے نامہ کو چھیڑتے, کیا رہے تو غفور کا سکا ہے نا رہے, کیا غفور آڑا نام کیا؟ ارے میرے بھائی, غفور تو اتنا پیارا نام ہے, فضیلت سنو گے تو تم لگا بولیں گے حضرت دعا کرو صبح کچھ بچہ ہو جاتا, نام رکھ ڈالتا ہوں. دعا کرو حضرت صبح کچھ بچہ ہو جاتا, نام رکھ ڈالتا ہوں. اچھا ایکٹر, اچھا کیا کہتے ہیں اسپورٹس والا, کوئی اچھا کام کر دکھاتا ہے تو اپنے بچوں کا نام وہ رکھتے ہیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تمہارے بچوں کا نام میرے نام کے ساتھ رکھو, اس لیے کہ جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا, جہنم میں وہ آدمی نہیں جائے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا. غفور, غفور اللہ کا نام ہے غفور. اپنے بچوں کا نام رکھو عبد الغفور. بولو انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. معنی کیا ہے؟ معاف کرنے والا, مغفرت کرنے والا. کیا کرنے والا؟ مغفرت کرنے والا. وہ تو معلوم ہی نہ حضرت, لیکن جو بتانا چاہتا ہوں وہ معلوم نہیں. میرے آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غفور کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کی نیت سے یہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. میرے آقا نے فرمایا, کنز العمال کی روایت ہے, ربی کے باپ پر نہیں پہنچتا, اغفر لی کے الف تک بھی نہیں پہنچتا, وہ اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. غفور وہ ہے جو دعا شروع کرتا ہے, ابھی اس ذات کو پکارتا نہیں, اس سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 10 سال سے تو گناہ کرتا ہے, 20 سال سے تو گناہ کرتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذات کو سامنے رکھ کر یہ بات سوچے. نہ معلوم کہ ہو سکتے ہیں اس میں اولیاء بھی ہوں گے, سمجھ میں نہیں بات, اولیاء ہوں گے, ولیوں سے دنیا خالی نہیں ہے, اولیاء ہوں گے, لیکن مجھ جیسے گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے. اپنے آپ کو سامنے رکھو,
غفور کی تفسیر میں آتا ہے میرے بندے ذرا دیکھ کہ تو توبے میں کتنی تاخیر کرتا ہے. 10 سال سے گناہ کر رہا ہے, 20 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 50 60 70 سال سے تو گناہ کر رہا ہے. میرے دربار میں توبہ مانگتے ہوئے تو جلدی نہیں کرتا. 70 سال گناہ کرنے کے بعد اگر تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا, اب تیرے گوشت اور پوست میں گناہ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے, نیک کام کرنا تو دور کی بات, گناہ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے. 70 سالہ گنہگار 70 سال کے بعد 70 سال تک توبہ کو لیٹ کر کے 70 سال کے بعد اللہ کے دربار میں معافی طلب کرتا ہے. تو توبہ کرتے ہوئے دیر کرتا ہے, میری عزت کی قسم میں تجھے معاف کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا. یہ ذات ہے ہمارے اللہ کی, بلکہ بسا اوقات تو تم معافی مانگتا بھی نہیں. ارے میرے بندے ذرا سوچ, چلتے چلتے پاؤں سے کام ہے بنگلور والا معلوم ہو جاتا کہ بول کو کہتا امریکہ کا بل کلنٹن نائنو رتی دھکا لگا, سوری وہ بھی ذرا پیور, کیا پیٹ چیرے تو الف نہیں, ABCD نہیں ہے, سوری, ہیلو ہاؤ آر یو, کیسے ایکٹنگ سے بولتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے جب تیرے پاؤں سے کسی میرے دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ساری کہتا ہے, تیرے اعمال سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں ساری نہیں کہتا مجھے. ادھر گیا دھکا لگا, ساری بولیا, پھر وہاں سے واپس پھر پلٹ کو آگا, دھکا لگا, ساری بولیا, پھر گیا دھکا لگا. کیا لات مارنے کا موقع یہ جا رہا ہے بھی مار رہا ہے, ساری بول رہا ہے, آ رہا ہے بھی مار رہا ہے, ساری بول رہا ہے. اس کے بعد ادھر سے گزرا تو ٹانگ توڑا دوں تیری. بولتا نہیں بولتا ہے, بولتا ہے, ضرور بولتا ہے. ہنسانا مقصد نہیں میرے دوست, تو میرے خدا کی محبت بتانا مقصد. بولتا نہیں بولتا یار, ادھر گیا آتے بھی تو ٹکر مار رہا ہے, ساری بول رہا ہے, ادھر سے آیا تو بھی ٹکر مار رہا ہے, ساری بول رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا, لیکن میں معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا. کتنا گناہ کرے گا تو, 1 2 3 4 5 6 7 8 دن میں 70 مرتبہ تو غلطی کر کے اللہ معاف کر دے. میرے بندے میرے پاک پروردگار فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ تجھے معاف کرتے ہوئے میری عزت کی قسم میرے رحمت میں رائی کے دانے کے برابر بھی غصہ نہیں آتا. لیکن مانگتے نہیں نا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صبح کو اٹھو تو 1 مرتبہ توبہ کر لو, رات بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی لیے حضرات شیوخ اور صوفیہ فرماتے ہیں فجر کے بعد بھی استغفار کثرت سے پڑھا کرو, عشاء کے بعد بھی استغفار کثرت سے پڑھا کرو. میرے بندو تم گناہ کرتے کرتے استغفار پڑھتے رہو گے, اس استغفار کے صدقے میں گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیوں کی عادت بڑھ جائے گی. ہو جاتا, اچھے اچھے ہاتھ دے ڈالتے ہیں دیتے نہیں ہاتھ دے, یہاں تو مائک دیا سو مسلمان کو ہاتھ دیتا نہیں دیتا ہے. ہاتھ مسلمان کسی مسلمان کو دیا تو اتنا پریشان نہیں ہوئے, یہ کیا رہی ہے مائک پہ ہاتھ دے ڈالے نا, ہاتھ کیا ابھی ٹینشن نہیں. مائک ہاتھ دیا تو کیا بھی فرق نہیں, تمہیں ہاتھ دیا تو فرق. مسلمان ہاتھ بھی دیتا پاؤں بھی دیتا. سمجھ میں یہی بات ہے. صبح سے لے کر شام تک جو بھی گناہ ہوئے اس گناہوں کی معافی چاہو, شام سے جو صبح تک ہوئے صبح سے معافی چاہو. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ گناہ کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے کبھی نہیں دیکھیں گے. اور ایک معنی آتا ہے, نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا رزاق. اس میں بھی بڑی محبت پائی جاتی ہے, بڑی محبت اس کے اندر.
کیا نام ہے اس کا؟ رزاق. رزاق کا معنی کیا ہے؟ بے حد رزق دینے والا. فعال مبالغے کا صیغہ، شدت کا صیغہ، بے حد رزق دینے والا. بعضوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے سب کو رزق دینے والا، چاہے اسے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو. اگر یہ صفت رزاق کی صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی، میرے دوستو خدا کی قسم کافر کو ایک دانہ نہ ملتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سب کو کیونکہ وہ رزاق ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کبھی بھوکے نہ رہے. کھلا رہے ہیں. غیر مسلم سے مانتے نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں. مسلمان مانتے ہیں، ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں ماننے کے باوجود کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے، ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دے کہ میرے بندے جب تو بستر کو جائے گا، دستر کو جائے گا، تیرے سامنے کھانا آئے گا، بسم اللہ پڑھے گا تو وہ چاول رہے گا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ پتھر ہو جائے گا. میرے دوستو آج کتنے کے کھانے پتھر بن جاتے ہیں، پتہ کہ نہیں ہوتا. پڑھو نہ پڑھو، جان بوجھ کر چھوڑو یا بھول کر چھوڑو، بریانی رہتی ہے، سادہ رہتا ہے، خشکا رہتا ہے، روٹی رہتی ہے. یہ اللہ کا نام لیے بغیر بھی کھانا کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی رزاق ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. سمجھ نہیں؟ ہر وقت مہمان. اول من اضاف الضیوف ابراہیم، سب سے پہلے مہمان نوازی کا ریکارڈ توڑا تو ابراہیم نے توڑا. میں یہ ترجمہ کرتا ہوں مولانا حدیث کا. ویسے تو بہت سارے انبیاء بھی میرے آقا کے علاوہ مہمان نوازی کیے ہیں، لیکن ریکارڈ کی مہمان نوازی جو کیے ہیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی. کسی نے پوچھا اس حدیث سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، میرے آقا کی فضیلت نہیں معلوم ہو رہی ہے، کیا میرے آقا مہمان نواز نہیں تھے؟ تو کسی اللہ والے نے بہترین جواب دیا کہ ارے میرے آقا کی مہمان نوازی کو جا کر کہاں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے مقابلہ کراتے ہو؟ ابراہیم میزبان اور مہمان نواز اس وقت تھے جب ان کے گھر میں پکتا تھا. میرے آقا کی مہمان نوازی تو وہ تھی گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا پھر بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. آ گیا فقیر، میرے آقا فرماتے آ جاؤ ہم تم کو کھلائیں گے انشاءاللہ. کوئی ہے میرے مہمان کو کھلانے والا؟ ہاں یا رسول اللہ ہم کھلائیں گے آپ کے مہمان کو. لے کر جاتے ہیں. آقا کا اثر اور سایہ صحابی پر پڑ گیا، وہ بھی ایسا مایا ناس مہمان نواز بن گیا. گھر لے کر گئے مہمان کو. بیوی سے پوچھا کہ آج کا مہمان کسی اور کا نہیں ہے، میرے آقا کا بھیجا ہوا مہمان ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیگم نے کہا کہ سرکار ہے تو کچھ نہیں، ہاں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے جو بچوں کو کھلانے کے کام آ سکتا ہے، آپ فکر نہ کریں میرے آقا کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلا دیں. لیکن سرتاج کھانا تو اتنا کم ہے کہ اس سے صرف ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے. اور عرب کی عادت یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا ہے. اگر کوئی آدمی مہمان کے ساتھ میزبان نہیں بیٹھتا تو عرب کے اندر شرم اور عار سمجھا جاتا ہے. آپ بھی اگر بیٹھیں گے کھانا دونوں میں بٹے گا، مہمان کم کھا کر اٹھ جائے گا. سرتاج شوہر صحابی نے کہا کہ بیگم کھانا تو پورا مہمان کھائے گا، لیکن ایک پلان کریں گے ہم. چراغ سامنے رکھ کر دسترخوان میں کھانا رکھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد تو آنا، چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے چراغ کو پھونک دینا، اندھیرا چھا جائے گا. کھانے کی ایکٹنگ میں کروں گا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا. آقا کے صحابہ کی مہمان نوازی یہ ہے تو میرے آقا کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا. یہودی آیا میرے آقا کے گھر، کہنے لگا یا رسول اللہ بھوکا ہوں. کھلا رہے اللہ کے رسول، اور ہے یا رسول اللہ، اور کھا رہا ہے، اور ہے اور کھا رہا ہے. یا رسول اللہ گھر بہت دور ہے، میں آج رات آپ کے گھر قیام کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، تو میرا مہمان ہے،
سو جا میرے گھر. یا رسول اللہ کہاں سوؤں؟ ارے میرے پاس تو ایک ہی بستر ہے, وہ بستر میں تجھے سلاؤں گا. میرے آقا کے بستر پر آقا اپنے مہمان یہودی کو سلا رہے ہیں. میرے بستر پر سو جا. آپ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ میں تو رات میں بہت کم سوتا ہوں. پیغمبر رات کو سوتا نہیں, امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھ جا, تھوڑی دیر سو. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر تو سو جائیے, حضرت امیر شریعت فرماتے ہیں پوری رات جاگتے رہتے ہیں پیغمبر, تھوڑی دیر تو کم از کم سو جائیے. کب تک جاتے رہو گے آپ؟ کھڑے کھڑے پیروں پہ ورما جا رہا ہے آپ کے. اپنے آپ پر تو رحم کیجئے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. آپ ہی تو ترغیب دی امت کو کہ اپنے نفسوں کا بھی خیال کرو, آپ خود اپنی ذات کا خیال رکھو. تو سو جا میرے مہمان یہودی, میں عبادت کروں گا. اب اللہ کے رسول نماز میں کھڑے عبادت میں, یہودی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے بستر پر پاخانہ کر رہا ہے. کہاں یہودی بیٹھنے کے قابل نہیں, نظر ڈالنے کے قابل نہیں, پاخانہ کر رہا ہے. پوری رات ہوئی, صبح کو آقا آنے سے پہلے پہلے بھاگ گیا. وہ تکلیف دینا مقصد تھا, آقا کے بستر کو گندا کرنا مقصد تھا. بھاگ تو گیا وہ. میرے آقا آ کر دیکھے کہ بستر پر پاخانہ کر دیا ہے, رات کو تو خوب کھا لیا ہے. آقا کو غصہ نہیں آیا, آقا کو افسوس ہوا. نہ معلوم کہ رات کو اسے کتنا پیٹ کا درد ہوا ہوگا. میں نماز میں کھڑ گیا, مجھے بتایا بھی نہیں اور مارے ڈر کے چلا گیا. صبح کو نماز ہوئی, اللہ کے رسول وہ بستر جس میں یہودی نے گندگی کر دی تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے اور کنویں کے پاس دھو رہے ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہے بتائیے, میں ہم کو ایک مار دو ٹکڑے کر دیں گے اور یہ بستر ہمارے حوالے کر دیجیے, ہم اس بستر کو پاک کریں گے. یہودی دور سے دیکھ رہا ہے کہ محمد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, دیکھ دیکھ کر مزار ہوں, لیکن محمد تو عجیب اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بستر ہم دھو دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میزبان میرا تھا, میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا. شرمندہ ہوا یہودی, دوڑتا ہوا آیا, پیر پکڑ لیا. یا رسول اللہ یہ نہ پیٹ کے درد سے ہوئی نہ بد ہضمی کا نتیجہ تھا, محض آپ کو تکلیف دینا مقصد تھا. میں دیکھا کہ آپ کو غصہ آئے گا, آپ تو بڑے حلیم و بردبار ہیں, جان بوجھ کر گندگی کر دی میں نے آپ کے بستر پر. بستر کو تو صاف کر دیا, ذرا کلمہ پڑھا کر میرے دل کو بھی صاف کر دیجیے. ذرا کلمہ پڑھا کر میرے دل کو بھی صاف کر دیجیے. آقا کلمہ پڑھا ہے, یہ ہے میرے آقا کی مہمان نوازی. ہاں میرے آقا کے علاوہ 1,20,990 پر 9 پیغمبروں میں سب سے بہترین مہمان نوازی کا اگر کسی نے ریکارڈ توڑا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ریکارڈ توڑا. حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے. 7 دن کا عرصہ گزر گیا, مہمان نہیں کھانا خود بھی نہیں کھایا. 7ویں دن بھوک کی شدت ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی مولا آج تو کسی مہمان کو بھیج دے. دعا کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, راستے میں ایک مجوسی نظر آتا ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے, دوسروں کی عبادت کرتا ہے, چہرے پر مسافرانہ انداز تھا. اس سے کہنے لگا کہ بھائی کیا تو نے کھانا کھا لیا؟ کہنے لگا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھایا. بھائی آج میرے گھر میں تو کھانا کھا لے. ملا کر لے کر آئے, دسترخوان میں بٹھائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسے کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کے پلیٹ میں کھانا آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے کھانا کھانے سے پہلے اس سے کہا بھائی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر, بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر. تو یہ اس مجوسی نے کہا میں کیسے اللہ کا نام لے سکتا ہوں, بھلا وہ مجھے کھلا رہا ہے, میں آج تک کھانا کھایا اس کا نام نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہنے لگے جو آدمی میرے دسترخوان میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس آدمی کو میرے دسترخوان میں حصہ اور حق نہیں ہے, اٹھ کر چلا جا. وہ مجوسی کھائے بغیر اٹھ کر چلا گیا. یہ مجوسی مہمان گھر سے باہر گیا, آسمان سے حضرت جبرائیل اترے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا سلام سنا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ اس مجوسی کو آپ نے دسترخوان سے باہر نکال دیا صرف ایک مرتبہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ذات اس مجوسی کو 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے کھانا دے رہی ہے. رزاق ہے رزاق. جاؤ جا کر اس مجوسی کو تلاش کر کے پھر لے کر آؤ
वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे खाना खिला दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए उसके पीछे निकले, मजूसी को पकड़े, आ भाई तू बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं खाना खा ले। मजूसी कहने लगा बिस्मिल्लाह पर जबरदस्ती कर रहे थे, अब क्या हुआ कि बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खिलाना चाहते हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा तू बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, मुझे गुस्सा आया, मैं तुझे भगा दिया। मेरे अल्लाह को गुस्सा आया, वो मुझे डांट दी और कहा कि जाओ उस मजूसी को तलाश करके लाओ और उसे खाना खिलाओ, मैं तुझे तलाश करके आया हूँ। वो मजूसी कहने लगा तुम्हारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि मेरी गलती को भी माफ करके मुझे खाना खिलाना चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को मजूसी कहने लगा मैं खाना बाद में खाऊंगा, इब्राहिम तुम कलमा पहले पढ़ाओ। कलमा पढ़ते हैं वो आदमी ईमान लाकर सरकार में बैठते हैं। अल्लाह की जात वो है जो रज़्ज़ाक़ है, बंदों को रिज़्क़ देती है और जानने पहचानने वालों को भी, मानने नहीं मानने वालों सबको अल्लाह ताला खाना खिलाते हैं। इससे भी मोहब्बत का अंदाजा होता है। और एक माना है अल्लाह तबारक व तआला के नाम, एक है जब्बार, दबदबे वाला। क्या माना है? दबदबे वाला, जब्बार। इसमें डर का माना पाया जाता है, मोहब्बत का माना पाया जाता है नहीं? दबदबे वाला, रोब वाला, और इसमें डर का माना पाया जाता है। अल्लाह इतने बड़े कहार, कहार, जब्बार, इसमें डर का माना पाया जाता है, मोहब्बत का माना कहाँ पाया जाता है? अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों को डराते हैं तो उनके डराने पर भी मोहब्बत है, इसलिए कि अल्लाह से जो बंदा डरता है अल्लाह ताला डर के बदले में उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। बंदा डरता है और डरता है तो रोता है, रोता है तो आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। अल्लाह से भी डरो, इसलिए कि वो दबदबे वाला है, जब्बार है, कहार है, वो बड़ा जबरदस्त भी है, वो बड़ा पकड़ने वाला है। जब बंदा उससे डरता है, डरते 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 अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है, अल्लाह ताला उसका काया बदल देता है। डरने वालों की बेहद हिसाब तारीख है। हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह इतना अल्लाह ताला से डरते थे, इल्ता अल्लाह ताला से डरते थे जिसकी कोई हद नहीं। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा अहमद बताओ अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह के दरबार में पेशी हुई। अल्लाह मुझसे कहने लगे कि अहमद तो दुनिया में मुझसे इतना क्यों डरता था? हजरत अहमद ने कहा कि इलाहुल आलमीन इसलिए कि तू बड़ा है, पकड़ने वाला है, कहार है, जब्बार है। अच्छा मेरे गुस्से से, मेरी पकड़ से तुम्हें खौफ था? हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा खौफ ऐ अहमद हमें इतना पसंद आया, इस वक्त तुम जिस कब्रिस्तान में दफन हो तुम्हारे सदक़े में हम पूरे कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत कर दिए। डरने का नतीजा भी फायदा मिलता है। अल्लाह से डरोगे गुनाह से बचोगे। अल्लाह डराना क्यों चाहते हैं? माँ अगर बच्चे को डराती है ये माँ की दुश्मनी नहीं, ये बात समझ में आ रही है। बाप अगर बच्चे को डराता है ये बाप की दुश्मनी नहीं, समझ में आ रही है बात। अगर कोई शेख मुरीद को डराता है ये शेख की दुश्मनी नहीं, कोई उस्ताद शागिर्द को डराता है ये उस्ताद की दुश्मनी नहीं, ये बातें तो समझ में आती है। ये बात भी समझ लो मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को डराते हैं तो अल्लाह दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके डराने पर भी मोहब्बत है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से डरता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो बंदे से गुनाह नहीं होते। और एक माना आता है अल्लाह तबारक व तआला का शकूर। क्या माना? अब्दुल शकूर बोलते नहीं, शकूर। शकूर किसे कहते हैं? शकूर अल्लज़ी युतिल अजरल जज़ील अलल अमलिल खलील, वो जात जो छोटे अमल का बदला बहुत ज्यादा देती है। अमल क्या है? छोटा, बदला क्या है? बड़ा। कितने रात जाग रहे हैं आप? आज एक रात जागोगे, लेकिन बदला क्या मिलेगा? मग़फ़िरत। अमल छोटा है लेकिन बदला बहुत बड़ा। इसके तहत में एक वाक़या आता है
کہ ایک آدمی بہت بڑا گنہگار تھا، راستے سے جنازہ جا رہا تھا. اب اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ چلو جنازے میں شریک رہنا بھی سنت ہے. ایک مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حقوق ہوتے نہیں، ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ کوئی آدمی مر گیا تو اس کے جنازے میں وہ مرنے والا مالدار ہونا ضروری نہیں. غریب رہا تو بھی ہمیں مالدارہ کی میت میں بھوج جاتے ہیں سب کی تو زیارت سے چہلم تک دعوت ملیں گے نا. مالدار اگر مر گیا مجمع جام پیاک، کروڑ پتی مر گیا جام پیاک، کونسلر ایم ایل اے ایم پی مر گیا جام پیاک. انہیں روبدار مر گا تو محلج بند. بند کرو دکان، صاحب مر گئے نا معلوم نہیں کیا؟ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی روبدارا مر گئے، بند کرو. ارے اللہ کے بندے، تیرا صاحب زندہ تھا تب بھی محلے کو تکلیف، مر گیا تو اس کے جنازے سے بھی محلے کو تکلیف. کیا جواب دے گا تیرا صاحب کل قیامت میں؟ ایک دن کو روزی اگر کسی کی چلے گئی تیرے صاحب کے مرنے سے تو اس روزی کا بھی حساب تیرے صاحب کو دینا پڑے گا. تیرا صاحب تو ایسا ہے، اللہ جیسے نیک لوگوں سے حساب نہیں لیتے، بعض گنہگاروں سے بھی حساب نہیں لیتے. کیا حساب لو تیرے سے؟ حساب سے پہلے تیرا پیپر بالکل بلاک ہے. اللہ فرشتوں کو بولیں گے یہاں تک لے لے کو آوچنوں کو وہاں سے پاس کر ڈالو اسے. اللہ فرشتوں کو بولیں گے یہاں تک لے لے کو آوچنوں کو وہاں سے پاس کر ڈالو. یہاں آنا، میں حساب پوچھنا، انہیں ڈرنا، گڑ گڑانا، ترسنا، یہ جھنجھٹ نکو، وہاں سے پاس کر ڈالو. میرے دوستو ظلم سے توبہ کرو، ظلم سے توبہ کرو. آج کل کے حالات بتا رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. مرے ہیں سب کے جنازے میں پوری محبت کے ساتھ شریک رہو، کیونکہ مسلمان کا جنازہ ہے، کسی غیر کی ارتھی نہیں ہے. مسلمان کا جنازہ ہے یہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کے جنازے میں پورے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ شریک رہو گے، یہ قدم تم اٹھا کر اس کے جنازے کے ساتھ رکھو گے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ قدم کا تم کو بھی ثواب ملے گا، تمہارے قدم کا مرحوم کو بھی ثواب ملے گا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ رحمت. کتنا آسان طریقہ ہے خدا کی رحمت کو کیپچر کرنے کا. عمل کیا ہے؟ چھوٹا. بدلہ کیا ہے؟ بڑا. سمجھ میں یہ بات؟ بڑا بدلہ. قدم اٹھا کر رکھو، تم کو بھی ثواب اسے بھی ثواب. تم گئے قبرستان تک، کھاندہ بھی دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھی. آقا نے فرمایا کہ کسی کے جنازے میں 40 آدمی شریک رہے، سب نے دعا پڑھی. کیا دعا پڑھنا سنا؟ جنازے کی دعا. یاد ہے کیا؟ نہیں. اللہ دوسروں کے جنازے کی تیاری بعد میں کرو میرے دوستو، موت کو تو سب کو آنا ہے. کم سے کم اس نیت سے جنازے کی دعا یاد کر لو کہ ہماری اماں کا بھی انتقال ہونا ہے، میں اسے دعا دینا ہے. ہمارے ابا کا بھی انتقال ہوگا، میں بھی اسے دعا دینا ہے نا. کوئی آگے کوئی پیچھے. اگر کسی کا ماں کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، صرف امام پڑھ رہا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صرف امام پڑھ رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جھک مار رہا ہے. 2 سال دودھ پلانے کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے کہ اس کے جنازے کی دعا تو نہیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ میری اماں کی مغفرت کر دے. زندگی بھر چرا چرا کو تیرے واسطے بلڈنگ بنا بنا کو مریا سو باپ کو ایک دعا پڑھ کر نہیں پکڑ سکتا.
میرے آقا نے فرمایا کہ 40 آدمی کھڑے دعا کرے اللہ اس مرحوم کی مغفرت کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ 40 میرے بندوں کی دعا کو سن کر مرحوم کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. پھر واپس آ رہے ہیں دفنانے کے بعد, نہیں دفن کرنے کے لیے گئے, میت کو قبر میں اتارے. شکور کسے کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. میت کو قبر میں اتارے, ساتھ میں اترتے ہیں کیا کون بھی اترتے ہیں خاص میں رہتے ہیں, یا تو موزن صاحب اترتے ہیں, نہیں تو جماعت کے 4 ساتھیاں رہتے ہیں. ہاں ان کو بولے بھی, ان کو اچھا دفنا کو عادت ہے, ان کو گاڑ کو عادت ہے, ان کو اتارو بھی, ہم نہ آتا نہیں بھی. انہوں محلے میں آدمیاں کو گاڑتے ہیں سب, وہ آدمیاں خالی قبرستان میں گاڑتے ہیں سب, بزنس میں گاڑتے ہیں. بزنس میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. کونتی بھی حد سے زیادہ مول بول رہا تھا, کیا رہے بھائی ایسا گاڑ رہا نا, تو بولتے نہیں بولتے خاص دفنانے کے لیے اترو میرے دوستو. یہ میت کی مدد ہے. میت اگر نیک ہے تو وہ دعا دیتی ہے. اب اترے, میت کو قبر کے اندر رکھیے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ ڈھیلے دو. ڈھیلے معلوم, ٹکڑے, مٹی کے ٹکڑے, وہ اس میں ذرا پڑھو. کیا پڑھنا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ایک ڈھیلے پر منہا خلقناکم, اور ایک ڈھیلے پر وفیہا نعیدکم, اور ایک ڈھیلے پر ومنہا نخرجکم. پڑھو, پھوکو, دیو. میت کے سرانے پینتے سینے کے پاس, پیٹ کے پاس رکھیں گے. کیا بھی پڑھنا نہیں آتا کم سے کم جو اعوذ باللہ بسم اللہ تو بھی پڑھو. وہ بھی نہیں آتا چپ کے پھوک کو تو بھی دو, سگریٹ کی بات تو بھی آن دو اندر. میرے آقا نے فرمایا کہ پڑھ کر دو. کیا معلوم کہ کس کی دعا, کس کی آیت, کس کے ہاتھ کے سطح میں کون سا ڈھیلے کا کنکر میت کو قبر میں ہونے والے عذاب سے روک دے. ہو سکتا ہے نا, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے نا. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد دفنا کر واپس سیدھا عبرت لے کر چلو. کیا کہ آج اسے دفنائے ہیں, وقت ایسا بھی آئے گا, اسے تو چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں, ایک وقت آ جائے گا ہم نہ چھوڑ کر یہ سب چلے جائیں گے. عبرت لے کر جاؤ. سمجھ میں آکو. اس کے بعد گھر میں نارمل رہ جاؤ, کیا بھی فرق نہیں. لیکن کیا کہتا, قبرستان کے باہر ہی ہاؤس نہیں تو پانی کا نل رہتا, اس میں اچھا لگڑ کو پاواں دھوتے, اتنا بھی دھبا نہیں رہنا خبر کا. گھر کو جانے کے بعد پہلے پوچھتی اماں, ارے با قبرستان کو جا کر نا پاواں دھویا کی ماں, وہ قبرستان کی مٹی گھر کو آنا نہیں رہے. انہیں بولتی لگے. میرے دوستو, ہمارے اس جسم پر ابھی اس وقت ہمارے قبر کی مٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا ماں کے پیٹ میں باپ کا نطفہ جیسے ہی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے گوشت اور پوش کی شکل میں جب دیتے ہیں تو اس وقت اس کے گوشت میں اس مٹی کو بھی ملا دیتے ہیں جہاں یہ پیدا ہو کر مر کر جانے والا ہے. ہمارے اس وقت ہمارے جسم میں کیا ہے, ہمارے قبر کی مٹی ہے. ہم وہیں دفن ہوں گے جہاں کی مٹی ہمارے جسم پر ملی. عمل چھوٹا, ثواب بہت بڑا. شکور کی تعریف میں فضائل میں آتا ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا, بڑا گنہگار تھا. انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دو, اس لیے کہ ایک جنازے میں شریک رہا اور ایک میت کو ایک ڈھیلا دیا. اس کا ڈھیلا دینا اتنا پسند آیا کہ میت کے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی مغفرت کر دیا. عمل کتنا ہے, چھوٹا ہے. اجر کتنا ہے, کتنا بڑا. ایک ڈھیلا کا اور مغفرت کہاں. ہم کرتے ہیں سب گناہوں کو, پاپوں کو, پورا پہاڑ بھی ڈھیلا بنا دے, ہماری مغفرت نہیں ہونی ہے. لیکن یہ اللہ کی صفت ہے شکر کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل پر ایک بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اور ایک معنی آتا ہے, نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا سمیع. کیا معنی آتا ہے؟
سمیع. سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا، جو سب کی سنتا ہے، ہماری بھی سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، گونگوں کی سنتا ہے، ہر زبان والوں کی سنتا ہے، درد اور فریاد کو سنتا ہے، حاجتوں کو سنتا ہے، اور اسی سننے کا صدقہ ہے کہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور ایک معنی نام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا حلیم. حلیم کا معنی آتا ہے بردبار. ایک معنی آتا ہے عذاب میں جلدی نہ کرنے والا. گناہ کرتا ہے تو جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے. جس زمین پہ رہ کر آدمی گناہ کرتا ہے وہ زمین کہتی ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے نگل لوں. اس جگہ کا آسمان کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے حکم دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کیا کہہ رہی ہے تو، آسمان کیا کہہ رہا ہے تو، ان کان عبدک فبیہا، اگر وہ تیرا بندہ ہے تو جو چاہے کر. زمین جگہ تو تیری ہوگی لیکن بندہ میرا ہے. ان کان عبدک فبیہا ان کان عبدی فمنی. تیرا اگر بندہ ہوتا، تو اگر اس کو پیدا کی ہے تو تجھے اختیار تھا کہ تو اسے نگل جاتی. اسے تو میں پیدا کیا ہوں، وہ ہوگا میں ہوں گا. وہ گناہ کر لیا ہے، وہ جلد باز ہے گناہ کرنے پر. میں عذاب دینے پر جلد باز نہیں ہوں. میں اسے معاف کروں گا، اس کے توبہ کا انتظار کروں گا. میں مجھے امید ہے کہ وہ توبہ کرے گا. اور توبے کا دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا. اور جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں. خود لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ افرح بتوبۃ العبد. اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں بندے کے توبہ سے. کتنا خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دور تک نہ مکان، نہ دکان، نہ ہوٹل، نہ کچھ. بندہ بشر نظر نہیں آ رہا ہے. چلتے چلتے دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کے لیے اپنی سواری کو کھڑا کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. اٹھ کر دیکھتا ہے تو کیا کہ اس کی سواری ماں ساز و سامان کے چوری ہو چکی ہے. وہ اتنا پریشان ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. چور بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سامان بھی نظر نہیں آ رہا ہے. دور دور تک اپنے جان کو بچانے کے کچھ اسباب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. دکان بھی نہیں، مکان بھی نہیں. اپنی موت نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اس کا مرنا اور ہلاک ہونا پکا ہے. اچانک تھوڑی دیر کے بعد کسی پریشانی کے عالم میں اس کی سواری اس کے سامنے نظر آتی ہے. اسے جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے. کتنا خوش ہوتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ افرح من توبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد. اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ پیاسے کو پانی ملتا ہے وہ جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ بندے کے توبہ سے خوش ہوتے ہیں. جسے اولاد ہی نہیں، کئی سالوں کی کوششیں اور دعاؤں کے بعد جب اسے اولاد ہوتی ہے، حکیم باپ کو بچے کے پیدا ہونے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو توبہ کرنے سے ہوتی ہے. کسی آدمی کا مال گم ہو گیا، اس کا مال ملتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کیسے کرتے ہیں. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور فوراً شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا ربی اذنبت، میں نے گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے معاف فرما. فقال رب، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک ذات وہ ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے. فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. ایک حدیث میں حضرت عائشہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ عفو اللہ اکبر من ذنوبک،
तेरे गुनाहों से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की माफी बहुत बड़ी है। आज सख्त जरूरत है मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तौबा करने की, अपने गुनाहों को माफी चाहने की। एक हदीस में है कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है, शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला उसकी शर्मिंदगी को दूर करते हुए फरमाते हैं कि लौ अख्तातु हत्ता तबलुगा खतायाकुम मुस्समा, ऐ मेरे बंदे तू गुनाह करते करते तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, सुम्मा तुबतुम, फिर तुम गुनाह करते हो, तौबा करते हो, लताबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुआओं को फौरन कबूल कर लेते हैं। सख्त जरूरत है तौबा के कबूल होने ही की वजह से, करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आज की रातें दिए हैं मेरे दोस्तों। ये रात कोई मामूली रात नहीं है। एक हदीस जो हमारे दिलों को चीरने वाली है वो बाकी रह गई है, उसे आपके सामने बात को खत्म करो मेरे दोस्तों। ये मुकद्दस रातें जो आई हैं और आ रही हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जानने के बावजूद कि जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब को पूछ कर आओ कि वो क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल आए, आकर पूछते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर सलाम भेजा और पूछ रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मैं हूं, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं, मेरे चले जाने के बाद उम्मत रहेगी, उनके लिए मुझ जैसा दुआ करने वाला कोई नहीं रहेगा। यकीनी बात है ना। मेरे आका जितनी दुआ उम्मत के हक में करते थे, खुदा की कसम न कोई पैगंबर किया है, न कोई इंसान अपनी औलाद, अपने शागिर्द, अपने मुरीद और अपने बच्चों के लिए कर सकता है। बहुत दुआ की है मेरे आका हमारे हक में, बहुत दुआ की है। सोते सोते उम्मत याद आ जाती तो उठकर खड़े हो जाते और उम्मत के लिए दुआ करते। लंबा सजदा होता और दुआ करते कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। मौत के वक्त भी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये सकरात की जो शक्ति है मुझे दे दे, मेरी उम्मत पर रहम कर। जिब्राइल ये सोच कर रो रहा हूं कि मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत में मुझ जैसा दुआ करने वाला कोई नहीं होगा, तो उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्राइल ये पैगाम लेकर गए अल्लाह ताला के दरबार में। अल्लाह से अर्ज करने लगे, आपके महबूब का ये जवाब है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को जाकर खुशखबरी सुना कराओ। हजरत जिब्राइल खुशखबरी लेकर आते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दिया है, फरमाया कि रोना बंद कर दे और आप मुस्कुरा दे। क्यों, क्या बात है? आपके बाद आपके सदके में आपकी उम्मत को कुछ रातें मिलेंगी, शब बारात, शब कद्र, लैलतुल जायजा, ऐसे मुकद्दस रातें। उस मुकद्दस रातों में आपका गुलाम अल्लाह के दरबार में अगर दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ऐसे ही कबूल करेंगे जैसे तुम्हारी दुआ को कबूल करते हैं। क्या हमारे अल्लाह और हमारे आका के सकते में क्या मिले। काश ये हदीस उन रास्तों में फिरने वाले मेरे नौजवान भाइयों के कान तक पहुंच जाती तो अपने गाड़ियों को ठोकर मार कर अल्लाह के घर में आ जाते। आज की रात इतनी मकबूल और आज की रात की दुआएं इतनी मकबूल हैं, जैसे एक पैगंबर की दुआ मकबूल होती है, वैसे आज उस पैगंबर के सदके में उसके गुलामों की दुआ मकबूल होती है। शर्त यह है कि हम सिद्के दिल से दुआ करें, शर्मिंदा होकर दुआ करें, गुनाहों को याद कर करके दुआ करें और आइंदा गुनाह न करने की नीयत से दुआ करें। रोना कमाल नहीं है, रोना तो सबको आ जाता है। तौबा करना कमाल नहीं है, तौबा तो सब भी कर लेते हैं। हिफाजत करना कमाल है। तौबा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला से माफी तलब करेंगे, अल्लाह माफ करेंगे, मगफिरत का परवाना दे देंगे। फिर सुबह को वही बेढंगी अगर रफ्तार रहेगी तो मेरे दोस्तों हम खुद हमारी रात की मेहनत को जाये करेंगे, शर्मिंदा भी होंगे इंशाअल्लाह। बोलो हम लोग, हमसे क्या क्या गुनाह हुआ एक दूसरे को बता नहीं सकते। हम लोग अपने अंदर अगर झांक कर देख लेंगे तो पता चलेगा कि हमारा दिल, हमारा ज़मीर, हमारा माजी, हमारी जिंदगियां कितनी तारीफ है। हर गुनाह को याद करो
اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ وہ وقت میں نے جو گناہ کیا تھا نا، اگر اس وقت پکڑ لیتا تو آج کی رات مجھے نصیب نہ ہوتی۔ تیرا شکر ہے کہ تو چھوڑ دیا، توبے کا موقع دے دیا۔ اللہ اس گناہ کو میرے معاف کر دے، اللہ اس غلطی کو میری معاف کر دے۔ خوب مناؤ اسے، اجتماعی مناؤ۔ بعض لوگ بولتے ہیں اجتماعی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ہمارے شیخ نے لکھا ہے صاف، مجمع میں دعا کرتے ہیں ہمارے شیخ رمضان میں بھی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرمایا کہ مجمع کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ گنہگاروں کے بیچ میں کوئی اللہ والا رہ گیا تو اس کی آمین سے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مل کر دعا نہیں کرنا، اجتماعی دعا نہیں کرنا، اکیلے دعا کرنا۔ ایسے معلوم ہوتا کہ قرآن اور حدیث ان پر ہی نازل ہوئی ہے، کسی اور پر نازل نہیں ہوئی۔ مولی صاحب دوسرے صاحب نا گھوڑا چلاتے ہیں، صاحب بولتے ہیں نہیں کرنا، لیٹا ہاف نہیں کرنا، کیا کی نہیں کرنا، کدھر کی نہیں کرنا۔ ہمارے شیخ کا خود عمل ہے، اس شیخ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ فرمایا رو دعا میں تم نہیں حضرت، رونا نہیں آتا۔ کتنا کی روتوں حضرت، رونا نہیں آتا۔ بھائی اگر رونا نہیں آتا تو کسی رونے والے کے بازو بیٹھ جاؤ، رونے والے کے صدقے میں، اس کے صدقے میں تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے بزرگوں کی۔ مناؤ اللہ تعالیٰ کو، رو گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ اللہ ہم آج تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، بولیے انشاءاللہ، بولیے اے اللہ، بولو آج ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو محض اپنے فضل سے معاف فرما۔ یہ دعا کر کے میرے دوستو آنسو بہا کر انشاءاللہ تعالی آج کی رات کو ہم کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ضروری اعلانات۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے، آقا کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کے پاس کوئی چیز مانگنے سے پہلے اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو کوئی چیز دو، آپ جسے جسے دینا چاہتے ہیں شوق سے دے سکتے ہیں۔ آج کی ایک مقدس رات اور ایک بہت بڑا مجمع ہمارے سنگم سرکل میں، مسجد عمر فاروق میں، گوری پاڑلے میں اس وقت یہاں پر جمع ہوا ہے، شاید کہ بنگلور کے اندر کہیں اور ہو۔ بڑے شوق سے آتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، محض الحمدللہ دعا کے لیے آتا ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے تیرے گھر کو دے رہا ہوں، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ میں نے کہا نہیں کہ چھوٹے عمل پر بڑا اجر، ہم دیں گے تو کتنا دیں گے؟ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے دیں گے، بدلے میں کیا ملے گا؟ توبہ قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ کسی دکان میں جا کر 1000 روپے دے کو بولو مجھے معاف کرا دو اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تیرے گھر کو دے رہا ہوں، آپ کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام بہت سارا باقی ہے میرے دوستو، سامنے کی جگہ خریدنا ہے اور اس مسجد کے اور مزید بہت سارے کام باقی ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت سالوں سے کام چل رہا ہے، سامنے کی جگہ کا پیسہ دینا ہے۔ اسکوائر فٹ کے لیے ہمارے نوجوان رسید بک اور ذمہ دار رسید بک لے کر کھڑے رہیں گے، کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، 2500 1500 روپے، 2500 ایک اسکوائر فٹ، 1500 روپے آدھا اسکوائر فٹ۔ آپ کی جو طاقت ہے، زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق دینے والے ہیں، انشاءاللہ دیں گے۔ اگر پوری اسکوائر فٹ جگہ نہیں لے سکتے، آدھی اسکوائر فٹ نہیں لے سکتے۔